الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قرآن حکیم کی آیت سورہ جن 20 نمبر آیت. قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انسانیت کو یہ بات بتا دیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اکیلے تنہا وحدہ لا شریک اللہ کو پکارتا ہوں اور اس کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتا. اس آیت کے ذیل میں مضمون چل رہا ہے ترقی ایمان. وہ اسباب جن سے آدمی کی ترقی ہوتی ہے، وہ اسباب جن سے آدمی تنزل کا شکار ہو جاتا ہے، اس کا ایمان، اس کے اعمال خطرے میں پڑ جاتے ہیں. جن اسباب سے آدمی ترقی کیا کرتا ہے، ایمان کے اعلیٰ درجات تک پہنچنے کی کوشش کیا کرتا ہے، اور اپنی زندگی کے کسی حصے میں کسی ایک مدار پر کسی ایک خاص درجے پر پہنچ بھی جایا کرتا ہے، تو اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر مسلمان کو اس کی سہولت کے پیش نظر مہینوں کے اعتبار سے، ایام کے اعتبار سے، اوقات کے اعتبار سے، اسباب کے اعتبار سے، ہر زندگی میں جو آدمی زندہ ہے اس کے پاس دن بھی ہے، رات بھی ہے، مہینے بھی ہیں، سال بھی ہیں، مواقع بھی ہیں، اسباب بھی ہیں، اس لیے کہ وہ زندہ ہے. تو ہر زندہ آدمی کے لیے اسباب میں سے اللہ سبحانہ وتعالی نے ایام اور مہینے، شہور عطا فرمائے ہیں، اور وہ شہور، وہ مہینے، وہ شہر رجب، شعبان، رمضان کے ہیں جس میں آدمی کی روحانی ترقی ہوا کرتی ہے. تو یہ پیکیجز کا زمانہ ہے، سہولیات کا زمانہ ہے، خلاصے کا، سمری کا زمانہ ہے. پکی پکائی کھانے کے ہم سب عادی ہو گئے ہیں، شارٹ کٹ کو لائک اور پسند کرتے ہیں، اس کو ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں. تو اس لیے رب نے بھی ہمیں ہماری کمزوریوں کو، ہماری عجلت کو، ہمارے ضعف کو سامنے رکھ کر ہمیں سب کچھ تیار مال عطا فرمایا. مہینے بھی اللہ کے، رجب، شعبان، رمضان. صحت بھی اللہ کی دی ہوئی، مال بھی اللہ کا دیا ہوا، عقل بھی اللہ کی دی ہوئی، ساری نعمتیں بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ودیعت دی ہوئی. اس اللہ نے ہمیں آسان کر کے دنوں کے اعتبار سے رجب، شعبان، رمضان، پلیٹ فارم کے اعتبار سے مساجد، اور جو چیز مقصود اور مطلوب ہے وہ ایمان، کہ وہ مسجد کے راستے سے تمہیں میسر آ جائے گی جب بھی تم تگ و دو کرو گے، جب تم کوشش کرو گے. راستہ کیونکہ اللہ نے متعین کیا ہے، اس لیے قیامت تک اس راستے کو کوئی، ان ایام کو کوئی، ان اسباب کو کوئی، ان محنتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا. دنیا کے اسباب ایسے ہیں کہ کوئی سمجھدار آدمی کسی چیز کے بارے میں رائے قائم کرتا ہے، فارمولہ بتاتا ہے، راستہ سمجھاتا ہے، دلائل دیتا ہے، لوگ قائل ہو جاتے ہیں. ساری انسانیت کی رائے یکدم ایک آنن فانن ایک ہی وقت میں پلٹ جاتی ہے، بدل جاتی ہے، لوگ کنوینس ہو جاتے ہیں. یہ کیونکہ اس ذات نے فیصلہ کیا ہے جس کے بعد کسی کی عقل نہیں، جس کے بعد کسی کا علم نہیں، جس سے زیادہ کسی کی طاقت قوت نہیں. اس لیے اس نے قیامت تک کے انسانوں کو، زمانوں کو، اسباب کو، عقل کو، قوتوں کو، راحتوں کو، ہوشیاری کو، سمجھداری کو، تمام اعلیٰ سے اعلیٰ دماغ سب کو اکٹھا کرنے کے بعد بھی اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے فیصلہ کیا کہ ان اسباب کو قیامت تک کوئی بدل نہیں سکتا. اگر مسلمان کی ترقی ہوئی
تو مسجد کے راستے سے اور ایمان کی بنیاد پر تو ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ یہ کولو کے بیل کی طرح چکر کاٹتا رہے گا، قوتوں کو ضائع کر دے گا، آخر میں کہے گا ہائے افسوس اور ہائے پریشانی، میرے ہاتھ سے سب کچھ نکل گیا۔ قیامت تک کبھی کوئی ایسا فارمولہ، کوئی ایسا سمجھدار نہیں پیدا کرے گا اللہ جو اللہ کی اس رائے کو بدل دے۔ بھائی یہ مسجد کے راستے سے مسلمانوں کی ترقی نہیں ہو سکتی اور ایمان اصل نہیں ہے، تو بھائی راستہ بھی اس اللہ نے بتایا جس اللہ نے پیدا کیا، دن بھی اس اللہ نے دیے جس اللہ نے پیدا کیا، ایمان کا انتخاب بھی اللہ ہی نے کیا۔ اللہ چاہتا کسی اور راستے سے مسلمانوں کی کامیابی بتا دیتا، نہیں بتائی اللہ نے، ایمان کی بتائی، ایمان کی قبول کر لیں، اس لیے کہ جب ہم مرہون منت ہیں اللہ کے، جب ہم مخلوق ہیں اللہ کی، جب ہم چلنے میں، پھرنے میں، بولنے میں، سننے میں، سونے میں، جاگنے میں، کھانے میں، پینے میں، پکڑنے میں، چھوڑنے میں، سوچنے میں، سننے میں، سب میں ہی تو اس رب کائنات کے محتاج ہیں، تو پھر ہم یہ ماننے میں ہم کیوں گریزاں ہیں، ہم کیوں پریشان ہیں، ہمیں کیوں پریشانی ہے کہ اللہ فرماتا ہے مسلمان کی ترقی صرف اور صرف یہ نہیں کہا کہ دین کے راستے سے بھی ہو جائے گی، مسجد کے راستے سے بھی ہو جائے گی، ایمان کے راستے سے بھی ہو جائے گی، نہیں نہیں، یہ نہیں کہا، یہ بالکل نہیں کہا، کہیں نہیں کہا، کبھی نہیں کہا۔ اللہ نے صرف یہ کہا ہے کہ مسلمان کی ترقی صرف اور صرف دین کے راستے سے ہوگی۔ اس دین کے راستے میں مسجد کا ہونا ضروری ہے، اس دین کے راستے میں جو بنیاد ہے وہ دین اور ایمان، اسلام اور ایمان، احکامات اور قرآن، وہ سب ایک ہی چیز ہے، نام مختلف ہیں، اسلام کہیے، ایمان کہیے، احکامات کہیے، شریعت کہیے، پیارے نبی کی اتباع کہیے، اللہ کے احکامات کہیے، یہ سب مختلف چیزوں کو سمجھانے کے لیے مختلف نام دیے گئے ہیں، ورنہ بنیاد سب ایک ہی ہے۔ تو مسلمان کی ترقی آج بھی اور لاکھ سال کے بعد بھی ایمان کے ذریعے ہوگی، اور اسباب اس کے وہ مسجد کا راستہ ہے۔ اس ذیل میں دوسری بات یہ بتائی تھی کہ بھئی وہ ترقی کرنے والے لوگ تین قسم کے لوگ ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو حالات سے متاثر نہیں ہوتا، اظہار کرتا ہے ہر موقع پر کہ بھئی میں مسلمان ہوں، وہ اپنی چیزوں کو نقصان کے دوراہے پر کھڑا کر دیتا ہے، کوئی بات نہیں، اگر اظہار مسلم سے، مسلمان اپنے آپ کو ظاہر کرنے سے نقصان ہوتا ہے، کوئی بات نہیں، دنیا ہے بہرحال ختم ہو جائے گی۔ تھوڑے سے لوگ ہیں لیکن ہیں، اور قیامت تک رہیں گے ایسے لوگ کہ وہ اظہار کرنے میں کسی بھی ماحول میں کہیں بھی پریشان نہیں ہوتے، ان کے لیے کوئی پریشانی کی چیز نہیں ہے، وہ نہ اپنی وضاقتہ کو، گیٹ اپ کو بدلتے ہیں، نہ وہ اپنے اظہار کو بدلتے ہیں، وہ برملا کہتے ہیں، وہ کہیں کسی مصالحت اور کمپرومائز کا شکار نہیں ہے، ان کا ایمان انہیں مجبور کرتا ہے کہ کوئی حرج کی بات نہیں، نقصان ہو جائے گا کوئی بات نہیں، لیکن ایمان تو محفوظ رہے گا۔ تو پہلا طبقہ وہ ہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو مسلمانوں کی حرکتوں سے متاثر ہو کر، مسلمانوں کی حرکتوں کو سن کر، دیکھ کر، پڑھ کر متاثر ہوتے ہیں کہ بھئی میں کیوں اظہار کروں کہ میں مسلمان ہوں، یہ دوسرا طبقہ ہے۔ تیسرا طبقہ وہ ہے جو مسلمانوں کی شکست کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے کہ میں ہوں تو مسلمان، پتہ نہیں ہم سب ٹھیک ہیں یا نہیں، یا مسلمان ٹھیک ہیں یا نہیں، اس لیے کہ کہیں ان کے لیے عزت نہیں ہے، کہیں ان کے لیے وقار نہیں ہے، کہیں ان کے لیے ترقی نہیں ہے، کہیں ان کے لیے نام نہیں ہے، کہیں ان کو کوئی اپریشیٹ کرنے والا نہیں، کوئی ان کی حوصلہ افزائی کرنے والا نہیں، کوئی انہیں میڈل اور تمغے دینے والا نہیں، کوئی انہیں شیلڈ دینے والا نہیں، اس لیے کہ تو سب مسلمان ہیں۔ تو اس بنیاد پر تیسرا طبقہ وہ ہے جو مسلمانوں کی شکست سے فیصلہ کرتا ہے کہ شاید مسلمان اور اسلام اور ایمان ٹھیک نہیں ہے۔ تو بھائی اس کے بارے میں چند گزارشات پہلے ہو چکی، تو آج کا مضمون صرف یہ ہے کہ بھئی حق کو قبول کرنے کے لیے، حق کو حق ماننے کے لیے، اس کے لیے افراد ہونا ضروری نہیں ہے کہ بھئی بہت سارے لوگ قبول کریں تو حق ہو جائے گا، بہت سارے لوگ قبول نہ کریں تو نہ حق ہو جائے گا۔ بہت ساروں سے، افراد سے، اسباب سے، حکومتوں سے، سنجیدہ لوگوں سے، بیوقوف لوگوں سے، صاحب ثروت لوگوں سے، صاحب اقتدار لوگوں سے، صاحب حکومت لوگوں سے حق کے حق ہونے کا کوئی تعلق نہیں۔ وہ تو اپنی ذات سے حق ہے، مان لے تب بھی حق ہے، نہ مانے تب بھی حق ہے۔ اللہ کی ذات حق ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جتنی دنیا تھی اس میں کفر پھیلا ہوا تھا، جب بھی اللہ حق تھا۔ آج ماننے والے زیادہ ہیں، قوموں کے اعتبار سے اللہ کو ماننے والے زیادہ ہیں، آج بھی اللہ حق ہے، آج بھی رسول حق ہے۔
تو حق ہونے کے لیے کسی کے ماننے سے اللہ یا اللہ کے احکامات حق نہیں ہوں گے۔ تو بھائی آج کا مضمون یہ ہے کہ ایمان اور صرف ایمان، ایمان اور صرف ایمان۔ تو بھائی متقدمین علماء، جو لوگ ہم سے 500 سال پہلے، 1000 سال پہلے، 2000 سال پہلے، کئی 100 سال پہلے گزر گئے ہیں، ان علماء کا قرآن حدیث اور دین کو سامنے رکھ کر ان کی رائے یہ ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس سے ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ اور متاخرین علماء اس صدی کے 100-150 سال کے اندر، 100 سال کے اندر کے اس صدی کے جو ہمارے متاخرین علماء کہلاتے ہیں، متاخرین جو ہمارے زیادہ قریب ہیں ہم ان کے زیادہ قریب، متقدمین علماء جو ہم سے زیادہ دور ہیں ہم ان سے زیادہ، اس لیے کہ وہ 1000 سال پہلے، 1400 سال پہلے، 1300 سال پہلے، 1200 سال پہلے، تو وہ متقدمین کہلاتے ہیں۔ اور متاخرین جو ہمارے آپ کے زمانے کے 50 سال 100 سال کے اندر کے لوگ ہیں، ایک صدی کے لوگ ہیں، ان کی رائے ہے ایک اضافی چیز کے ساتھ، اور متقدمین علماء کی رائے کہ ایمان کیسے ضائع ہو جاتا ہے، ایمان کب ضائع ہو جاتا ہے، کن اعمال سے ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ تو متقدمین علماء نے 3 چیزوں کی وضاحت کی ہے، اور متاخرین علماء نے ایک چیز کا اس میں اضافہ کر دیا، ایمان کیسے ضائع ہو جاتا ہے۔ تو بھائی ایمان بننے کے اعتبار سے، ترقی کے اعتبار سے 3 قسم کے لوگ ہیں جو اظہار ہر حال میں، جو مسلمان اظہار ہر حال میں، جو مسلمان اظہار ہر موقع پر، ہر موڑ پر کسی بھی مصالحت کا شکار نہیں ہوگا۔ ایک تو وہ ترقی کرے گا، فائدہ اٹھائے گا اسلام ایمان سے، احکامات موجود ہیں، نظام موجود ہے، فائدہ نہیں ہو رہا، کتابیں موجود ہیں، فائدہ نہیں ہو رہا، بتانے والے بتا کے چلے گئے، فائدہ نہیں ہو رہا، آپ علیہ السلام نے اپنی ساری تعلیمات امت تک پہنچا دی، فائدہ نہیں ہو رہا، اس لیے کہ ماننے والا اس کا اظہار ہی نہیں کر رہا، بتانے کو تیار نہیں ہے کہ میں محمدی ہوں اور میں آپ علیہ السلام کو آخری نبی مانتا ہوں، اس لیے اس کی دنیاوی ترقی تو شاید کہیں کچھ تھوڑی سی ہو جائے، نظر آنے لگے، بظاہر کچھ مفادات حاصل ہو جائیں، لیکن حقیقی ترقی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جسے ترقی کہتے ہیں، وہ ترقی ان لوگوں کو میسر آئے گی جو لوگ ہر حال میں اظہار کریں کہ ہم مسلمان ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ایمان دیا اظہار کے لیے، چھپانے کے لیے نہیں۔ چھپا ہوا تو کفر ہوا کرتا ہے، کفر کے معنی ہی چھپا ہوا ہونا ہے، کفر کے معنی ہی بہت سارے معنی، کفر انکار کے معنی میں بھی آتا ہے، کفر ناشکری کے معنی میں بھی آتا ہے، کفر سیاہ کے معنی میں بھی آتا ہے، کفر پیچھے ہو جانے کے معنی میں بھی آتا ہے، کفر چھپا لینے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو کفر جب تک تھا جب تک تو چھپائے ہوئے تھے، جب ایمان آ گیا جب بھی چھپائے ہوئے ہیں، جب بھی اپنے آپ کو چھپاتے پھرتے ہیں، تو پھر اس کا مقصد آیا نہیں ہے، ابھی وہی ہے جہاں پہلے تھے۔ ایمان اظہار کا نام ہے اور کفر چھپانے کا، منافقت چھپانے کا نام ہے، کفر چھپانے کا نام ہے، شرک چھپانے کا نام ہے، جھوٹ کا نام ہے، اظہار نہ کرنے کا نام ہے، اور ایمان اظہار کا نام ہے۔ تو اگر ایمان آنے کے بعد بھی اظہار نہیں ہوا تو اس کا مقصد ہے کہ ایمان لفظی شاید آ گیا ہے، کاغذی شاید آ گیا ہے، حقیقی ایمان نہیں آیا۔ جب حقیقی کفر ہوگا تو چھپے گا، حقیقی ایمان آئے گا تو ظاہر ہوگا۔ یہ اصول و ضابطہ ہے۔ اگر وہ حقیقت پر ہے، اگر وہ اپنے اندر جان رکھتا ہے کفر، تو وہ چھپا ہوا ہوگا، پتہ ہی نہیں چلے گا، عرصہ دراز تک پتہ نہیں چلے گا، سالہ سال ساتھ کھاتے پیتے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے خرید و فروخت رہے گی، لیکن پتہ نہیں چلے گا اچھا آپ فلاں ہیں، ہاں جی فلاں ہیں، پوچھنے پر یا تحقیق پر، ورنہ بود و باش سے پتہ نہیں چلے گا۔ تو کفر چھپ جانے کا نام، چھپا لینے کا نام، ڈھک لینے کا نام، ڈھکے ہوئے ہونے کا نام ہے، اور ایمان ظاہر ہونے کا نام ہے۔ اگر ایمان ہونے کے بعد بھی اظہار نہیں ہے تو اس کا مقصد ہے کہ پھر یا تو ایمان میں کوئی سقم ہے یا مسلمان میں کوئی سقم ہے۔ تو فائدہ ترقی ان لوگوں کا جو اظہار کریں گے، اور وہ لوگ فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے جو لوگ مسلمانوں کی حرکتیں دیکھ کر فیصلہ کریں گے نہیں بھائی بتاؤ نہیں مسلمان، اور یا وہ جو خود شک میں مبتلا ہوں گے کہ بھئی ہم مسلمان کیسے مسلمان ہیں، ہمارے لیے کوئی ترقی نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قرآن حدیث اس پر شاہد ہے، انبیاء علیہ السلام کی زندگیاں اس پر دلیل ہیں، خود آپ علیہ السلام کی ساری اور 100% تعلیمات
کہ بھئی ایمان کامیابی کا منبع اور مرکز ہے. جس چشمے سے آدمی کو ترقی ملے گی، عزت ملے گی، راحت ملے گی، سکون ملے گا، وہ ساری چیزیں ایک چشمے سے، اس چشمے کا نام ایمانی چشمہ ہے، ایمان ہے. تو ایمان بنیاد ہے، ایمان ہے. اس لیے میرے محترم یہ فتنے کا دور ہے، فسادات کا دور ہے، بے راہ روی کا دور ہے، خواہشات کا دور ہے، فحاشی کا دور ہے، نافرمانیوں کا دور ہے. پتہ نہیں کیسی کیسی چیزیں، کیا کیا اس چھوٹی سی زندگی میں مجھے آپ کو دیکھنے اور سننے کو مل رہی ہیں کہ بھئی مسلمان ہوتے ہوئے اور آدمی کیا بول رہا ہے، کیا نعرے لگا رہا ہے، کیا اپریشیٹ کر رہا ہے. لوگ خاموش ہیں، سکون میں ہیں. ہمت دلانے والے ہمت دلا رہے ہیں، لوگ کچھ خاموش رہ کر ہمت دلا رہے ہیں، کچھ بول کر ہمت دلا رہے ہیں، کچھ فنڈنگ کر کے ہمت دلا رہے ہیں. نہ جانے کیسی کیسی چیزیں ہمارے آپ کے سامنے آ رہی ہیں. تو اس بے راہ روی کے دور میں، فحاشی کے دور میں، کفر کے دور میں، نافرمانی کے دور میں، ایمان بھی محنت ایمان کے ساتھ اور اظہار بھی اظہار ایمان کے ساتھ، تب تو آدمی محفوظ رہے گا. ورنہ اس ڈاماڈول دنیا کے اندر دنیا کے کچھ فوائد ہو سکیں گے، لیکن آخرت بہرحال خدا نخواستہ الامان والافیل، کہ آخرت کہیں ٹھکانے نہ لگ جائے، آخرت کہیں زیرو نہ ہو جائے. تو بھائی تین اسباب، تین چیزیں متقدمین کے ہاں اور ایک چیز متاخرین کے ہاں. متقدمین علماء 100 200 300 400 1000 سال پہلے تک جو لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایمان کب ضائع ہوتا ہے، کیسے ضائع ہوتا ہے. اس کے لیے پہلی چیز یہ، ایمان اور اسلام پر آدمی برملا جگہ جا بجا شکر نہ کرے اللہ کا، تو اس آدمی کے ایمان ضائع ہو جانے کا ڈر ہے. جا بجا اظہار نہ کرے، شکرانہ نہ ادا کرے، نفل نہ پڑھتا ہو، صدقہ نہ دیتا ہو، روزے نہ رکھتا ہو، خوش نہ ہوتا ہو، اس خوشی کا اظہار نہ کرتا ہو کہ الحمدللہ بھئی اللہ نے ایمان، اللہ نے اعمال، اللہ نے توفیق، اللہ نے داڑھی، اللہ نے ٹوپی، اللہ نے قمیص شلوار، اللہ نے اسلامی شادی، اللہ نے سنت ہوگی، اس کا اظہار نہ کرتا ہو، شکر نہ ادا کرتا ہو. اگر یہ شکر ادا نہیں کرے گا اپنی زندگی میں جا بجا، تو خطرہ ہے کہ کہیں ایمان سلب نہ ہو جائے. اس لیے کہ کب شکر ادا کرے گا، خرچہ کب کرے گا، روزہ کب رکھے گا، رات کو کب اٹھ کر آنسو بہائے گا، جب یہ نعمت سمجھے گا. جب یہ نعمت نہیں سمجھے گا تو کیوں خرچ کرے گا، کیوں خرچہ کرے گا. آدمی کسی چیز کو اہمیت دیتا ہے تو اس کے لیے جان مارتا ہے، کوشش کرتا ہے، پیسے خرچ کرتا ہے، روزے رکھتا ہے اور کسی کو کھانا کھلاتا ہے. کہ اللہ نے ایک بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، بس میں بتا نہیں سکتا، میں بہت خوش ہوں، تو میں نے بھائی 1,00,000 روپے اللہ کے نام پر اور غریبوں پر خرچ کر دیا. تو نعمت سمجھتا ہے، خوش ہوتا ہے، کسی چیز کو خوشی کا ذریعہ سمجھتا ہے تو خرچ کرتا ہے نا. تو ایمان پر آدمی 2 10 20 50 روپے کیوں خرچ کرے گا. کہا بھئی نہ میں نے اس پر خرچ کیے ہیں، نہ میں اس کے آنے پر کوئی بہت زیادہ خوش ہوں. اللہ نے جدی پشتی مسلمان رکھا ہے، ماں باپ مسلمان تھے، مذہباً مسلمان ہے، بس ٹھیک ہے، ساری دنیا مسلمان ہے، میں کوئی اکیلا مسلمان تھوڑی ہوں. تو کسی وقت بھی ایمان سلب ہو جانے کا خطرہ ہے، کبھی بھی کسی بھی وجہ سے ڈاماڈول ہو جانے کا خطرہ ہے. اس لیے کہ اسے شکر اور فخر نہیں ہے. تو پہلے نمبر پر شکر اور فخر، نہیں مسلمان ہوں، الحمدللہ مسلمان ہوں، اللہ کا احسان ہے مسلمان. ہم بھی مسلمان ہیں، ہمارے پہلے والے بھی مسلمان تھے، ہم بھی اپنے بچوں کو کوشش کرتے ہیں نمازی بنائیں، ہم بھی کوشش کرتے ہیں بچوں کو دین سکھائیں، ہم بھی کوشش کرتے ہیں. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہمیں فخر ہے مسلمان ہونے پر، ہمیں اسلام پر فخر ہے، ہمیں مسلمان ہونے پر فخر ہے. اللہ کا احسان ہے کہ ہم نمازوں کی کوشش کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہماری اولادیں، نسلیں، خاندان میں لوگ، دوست احباب، ملنے جلنے والے، محلے والے بھی نمازی بنیں، اس لیے کہ ہمیں نماز نعمت نظر آتی ہے. ایک چھوٹا سا ٹچ یا چھوٹا سا چیک، ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی ایسی ہے، ایک بہت بڑی تعداد مسلمان جو پکے ٹھکے صف اول کے نمازی ہیں. اور میں یہ بات قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، یہ بات تیقن کے ساتھ، جزم کے ساتھ، یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ سالہ سال نہیں، وہ صدیوں کے نمازی، اوپر والے بھی نیچے، لیکن کبھی کسی برابر والے کو بھی انہوں نے نہیں کہا نماز پڑھو. اس لیے کہ وہ خوف، دیکھو بھائی میں تو نماز پڑھتا ہوں، پتہ نہیں یہ بیچارہ کیا سمجھے گا میرے کہنے پر. اس لیے کہ اس بیچارے نے تو میرے لیے نماز پڑھنی ہے نا، اس لیے سے کہیں ناراض نہ ہو جائے. اس لیے کہ میں تو خود اپنے لیے نہیں پڑھتا،
میں تو خود اللہ کے لیے نہیں پڑھتا، تو اس لیے میں اسے کیسے کہوں نماز پڑھ بھائی، تو کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ تو دنیا میں ہزاروں نمازی آپ کو ایک ایک شہر میں مل جائیں گے، خود نمازی ہیں، آپ قسم دے کر پوچھ لیجئے ان سے، ساری زندگی میں کبھی تم نے کسی کا نماز پڑھو، کبھی کسی پر خرچ کیا کہ آپ کو چائے اس نیت سے پلاتا ہوں کہ آپ نماز پڑھنے لگو؟ آپ نے اپنے پڑوسی کو دائیں بائیں کہ کسی آدمی کو، کسی بچے کو، کسی خاندان میں کسی آدمی کو 100-200 روپے، 1000-2000 کا گفٹ اس لیے دیا ہو، اے اللہ میں نیت کرتا ہوں اس لیے دے رہا ہوں تحفہ کہ نمازی بن جائیے۔ آپ کو لاکھوں نمازی ایسے مل جائیں گے، نمازی ہیں لیکن انہوں نے کبھی نہیں کہا بھائی یہ کام امام صاحب کا ہے، وہ تنخواہ لیتے ہیں، میں تھوڑی لیتا ہوں۔ کہا مؤذن صاحب اذان دیتے ہیں وہ کافی نہیں ہے، کہا ہمارے یہاں قاری صاحب آتے انہیں کہنا چاہیے، اور کبھی میں تو عام مسلمان آدمی ہوں، تبلیغ والوں سے کہو نا، لوگوں سے کہیں نماز پڑھو کر، اس لیے کہ وہ تنخواہ لیتے ہیں، ہم تھوڑی تنخواہ لیتے ہیں۔ تو جس آدمی کو نماز میں اتنا وزن نظر نہ آئے، ساری زندگی کا نمازی ہے، اور اسے خوف ہے کہ اگر میں نے پڑوسی کو کہا تو کیا بنے گا، اگر میں نے بیوی سے کہہ دیا تو کیا بنے گا، اگر میں نے ملازم سے کہا تو میں کوئی چھوٹا آدمی بن جاؤں گا۔ تو جس آدمی کو فخر اور شکر نہیں، اس کا ایمان کسی وقت بھی سلب ہو سکتا ہے، کسی وقت بھی سلب ہو سکتا ہے۔ ایک دو مثالیں دیتا ہوں، وہ ابھی یاد آ گئی، مضمون کا حصہ نہیں ہے، آدمی سوچتا ہے کیسے سلب ہو سکتا ہے۔ آدمی کوئی جملہ کھاتے پیتے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کسی احتجاج میں، کسی موقع پر، کسی مارچ میں ایسا کہہ دیتا ہے کہ جب 100 سال کے بعد نہیں، 1000 سال کے بعد بھی اگر وہ کلمہ کفر ہے تو کلمہ کفر ہے۔ اگر اس سے نکاح فاسد ہوتا ہے، ٹوٹتا ہے، تو نکاح ٹوٹ گیا۔ اگر کوئی جملہ ایسا کوئی کلمہ کفر کہہ دے، کیوں؟ اس لیے کہ اسے مسلمان ہونے پر فخر نہیں تھا، اللہ نے مہلت دی، مہلت دی، مہلت دی، مہلت دی، مہلت سے فائدہ نہیں اٹھایا، نہیں اٹھایا، نہیں اٹھایا۔ اللہ کی شان لوگوں کے جمگٹے میں اپنے آپ کو پاورفل سمجھ کر ایسا جملہ کہا، دنیا اپنی جگہ باقی ہے، سب کے نکاح اپنی جگہ باقی ہیں، نعرہ لگانے والی کا یا نعرہ سننے والے کا، تائید کرنے والے کا اور جھنڈے اٹھانے والے کا، علماء سے پوچھئے، مفتیان سے پوچھئے کہ نکاح باقی ہے یا نہیں، یہ بات کی چیز ہے، باہر کی بات ہے۔ تو یہ فار ایگزامپل صرف عرض کیا میں نے، اس طرح کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ گھر میں لڑائی جھگڑا ہوا، بیوی کو کوئی ایسی بات کہہ دی، غصے میں کہہ دی، اب پوچھ بھی نہیں رہے علماء سے کہ بھئی میں نے یہ بات کہہ دی ہے، اس سے طلاق تو نہیں ہو جاتی؟ کہا پوچھ تو لیں، کہا اگر پوچھ لیں نہیں ہوئی تو ٹھیک ہے، اگر ہو گئی ہو پھر کیا کریں، ہم تو 10 سال سے ساتھ رہ رہے ہیں۔ تو کلمہ کفر میں جب آدمی کو اپنے ایمان پر فخر نہیں ہوتا اور اس پر شکر کے جذبات نہیں ہوتے، تو کسی موڑ پر بھی کوئی ایسی بات کہہ بیٹھتا ہے، کوئی ایسا کام کر بیٹھتا ہے، کوئی ایسا اعلان کر بیٹھتا ہے۔ کلمہ کفر کے لیے، شادی کے لیے اظہار ضروری ہے کہ بھائی گواہ لے کر آؤ۔ کفر کے لیے کسی گواہ کی ضرورت نہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے جی میں نے کہا ہے، جیسے ایک آدمی چور آ کر کہا جی میں نے چوری کی ہے، تو کیا اب کسی شہادت کی ضرورت ہے؟ کہا جی میں نے چوری کی ہے، سزا دینی ہے سزا دے دو، اور اگر دے سکتے ہو دے کے دکھاؤ سزا۔ کہا جی میں نے چوری کی ہے۔ تو بھائی جب فخر نہیں ہوتا، شکر نہیں ہوتا، تو کسی موقع پر بھی کبھی کسی جملے سے، کبھی کسی احتجاج سے، کبھی کسی تحریر سے، کبھی کسی تقریر سے، اور کبھی کسی نعرے کے جواب میں میں صرف آپ کو ایک مضمون بتا رہا ہوں، نہ فتویٰ دے رہا ہوں، صرف ایک مضمون بتا رہا ہوں۔ ایک آدمی کہتا ہے اللہ کو نہیں مانتا، دوسرا کہتا ہے زندہ باد، دونوں کافر ہیں۔ کہا ایک آدمی نے میں اللہ کو نہیں مانتا، دوسرے کا شاباش، تو اس نے بھی یہی کہا کہ میں بھی اللہ کو نہیں مانتا۔ تو نعرہ لگانے والا تو علیحدہ ہے، لیکن جواب دینے والا بھی۔ ایک آدمی کہتا ہے نعرہ تکبیر، دوسرا کہتا ہے اللہ اکبر، اس لیے کہ نعرہ تکبیر والا بھی اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ اکبر والا بھی نعرہ تکبیر کہتا ہے۔ جو آدمی نعرہ تکبیر کے جواب میں اللہ اکبر کہتا ہے، وہ کہتا ہے میں تائید کرتا ہوں، نظام کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کہیے نعرہ تکبیر، میں کہوں گا اللہ اکبر، میں کہوں گا نعرہ تکبیر، آپ کہیے اللہ اکبر، تو دونوں کا عقیدہ یکساں ہے۔ تو بھائی پہلی چیز
پہلی چیز فخر بھی ہو، شکر بھی۔ دوسری بات ایمان کے چھن جانے کا خوف نہ ہو، ایمان کے چھن جانے کا خوف نہ ہو کہ ہمارا ایمان کہاں جائے گا؟ بھائی آپ نماز نہیں پڑھتے، او بھائی کیا ہوگا نماز نہیں پڑھتے تو ہم سے ہمارا ایمان کون چھین سکتا ہے؟ ہم سے ہمارا ایمان کون چھین سکتا ہے؟ یہ چھنے ہوئے ایمان کے آدمی کا جواب ہے۔ ہم سے کون چھین سکتا ہے؟ یعنی اس کائنات میں کون ہے ایسا؟ کائنات تو سب اللہ کی ہے، کون ہے ایسے جو ہم سے ہمارا ایمان چھین لے؟ کون ہے جو ہم سے ہمارا دین چھین لے؟ یہ چھن گیا اسی لیے تو کہہ رہے، اگر باقی ہوتا تو نہ کہتا۔ یہ چھنے ہوئے آدمی کا جواب ہے، یہ رہے ہوئے آدمی کا جواب نہیں ہے، یہ چھنے ہوئے انسان کا جواب ہے۔ ہم سے کون جا رہے؟ بھائی نماز نہیں پڑھتے، کہا پھر کیا ہوگا نماز نہیں پڑھتے؟ پھر کیا ہوا نماز نہیں پڑھتے؟ جب اسے تولیں گے نا تو دوسری طرف کفر کھڑا ہوا ہوگا۔ کہا کیا ہو گیا نماز؟ یہ کس نے کہا ہے نماز پڑھو؟ کہا مولویوں نے کہا ہے۔ اور کس نے کہا ہے؟ تو اس نے یا رب کو مولوی بنا دیا یا مولویوں کو رب بنا دیا۔ اس نے یہ مانا ہی نہیں کہ اللہ کا حکم ہے نماز پڑھنا۔ کہا یہ سب مولویوں کی کارستانی ہے، مولویوں کا ایسے خوف دلاتے، کچھ نہیں ہوتا، یہ مولویوں کا دین ہے، اللہ کا دین نہیں ہے۔ تو چھن جانے کا خوف نہ ہو، جب خوف نہیں ہوتا تو چھن جاتا ہے۔ تیسری بات کس موقع پر ایمان چھن جاتا ہے، سلب ہو جاتا ہے؟ جب مسلمان نہیں، انسانوں کو آدمی اذیت دینے کو ہلکا جانے، انسان کو کسی کو بھی اذیت دی۔ امت مسلمہ سے پہلے، آپ علیہ السلام کی نبوت کے اعلان سے پہلے بہت سارے لوگوں نے جانوروں کے ساتھ زیادتی کی، ان کا اللہ نے ایمان سلب کر لی۔ جس قوم کے لوگ تھے وہ جانوروں پر سختی کی، جانوروں کو کھانے پینے کو نہیں دیا، اور جنہوں نے جانوروں کے ساتھ بھلائی کی اللہ نے انہیں ایمان دے دیا۔ یہ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کے واقعات موجود ہیں، احادیث میں یہ واقعات موجود ہیں کہ پہلے والوں نے، ہم تو بات جانوروں کی نہیں کر رہے، ہم تو انسانوں کی کر رہے ہیں، ہم اس سے ایک گریڈ اوپر کی بات کر رہے ہیں۔ انسانوں، مسلمان تو بہت اوپر کی چیز ہے، بہت اعلیٰ علیین کی چیز ہے۔ ایمان والے کا دل دکھانا، ایمان والوں کا دل دکھانا، 20 کروڑ مسلمانوں کا دل دکھ جائے اور ایمان باقی رہے، یہ تو لوگوں کا نظام ہے۔ اللہ کا نظام تو وہ چل رہا ہے، اللہ کا نظام تو چل رہا ہے۔ یہ بات میں نے اس منبر سے پہلے بھی عرض کی تھی، آج دوبارہ عرض کر رہا ہوں، اگر کسی کو یاد ہو تو ریکال ہو جائے گی۔ حکومت کا نام نہیں، اور میری بھی عمر کوئی 200 سال نہیں ہے، آپ کے سامنے چھوٹے سے بڑے ہو گئے تو زیادہ کوئی پرانی بات نہیں ہے، حکومتیں بھی آپ جانتے سمجھتے ہیں، زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک حکومت میں اعلان آیا پردے کا، عورتوں نے احتجاج کیا ہمیں پردہ نہیں چاہیے، دوسرے دن علماء کا فتویٰ آ گیا کہ یہ سب تجدید نکاح کر لیں، اب یہ اپنے خاوندوں کی بیویاں نہیں رہیں۔ یہ پاکستان کی تاریخ بتا رہا ہوں آپ کی۔ عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے، عورتوں نے احتجاج کیا ہمیں پردہ وردہ نہیں چاہیے، کہا یہ سری حکم ہے اللہ کا، کہا سری حکم ہے مولویوں اپنے پاس رکھو، ہمیں پردہ وردہ نہیں چاہیے۔ تو اگلے دن علماء کا فتویٰ آ گیا کہ ان سب عورتوں کا جنہوں نے کہا ہے، اعلان کیا ہے ہمیں اس پردے کی آیت کو نہیں ماننا نہیں جاننا، کہا ان کے نکاح چھٹی ہو گئی، اب وہ اپنے خاوندوں کی بیویاں نہیں ہیں، تجدید نکاح کریں۔ جب خوف نہ ہو تو پھر مسائل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ خوف سے پتہ نہیں کس وقت، امام حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اور ایک موقع پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے یہ بات اپنی کتاب میں لکھی، فرمائے ایمان والا خطرے میں ہے اور کفر والا موج میں ہے۔ ایک نجی مجلس تھی، حضرت یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ فرمایا ایسی بات ہے، فرمایا ایمان والا خطرے میں ہے کہ یہ پہنچ گیا پیک پر، ٹاپ پر پہنچ گیا، اب ایمان کے بعد کچھ اور نہیں ہے، نبی نہیں بنے گا، اب یہ اگر گرے گا تو کفر میں گرے گا، اور کفر والے کے پاس ایک آپشن موجود ہے، پتہ نہیں کس وقت ایمان لائے اور 50 سال اللہ سے معاف کروا کے جنت میں داخل ہو جائے۔ کہ ایمان والا ابھی بھی خطرے میں ہے اور کفر والا ابھی بھی موج میں، اس لیے کہ اس کے پاس موقع ہے، اویل کرے۔
موقع ہے، فائدہ اٹھائے. اللہ نے اسے موقع دیا ہے، 50 سال جیسی تیسی گزر گئی، اللہ سے معافی مانگے، اللہ معاف کر دے گا. اور ایمان والے کے پاس اب کوئی اور درجہ نہیں ہے کہ وہ صف اول کے بعد اب نبی بنے گا. نہیں، وہ صف اول کے بعد بھی صف اول میں ہی رہے گا. وہ مسلمان ہے، مسلمان رہے گا، متقی ہے، متقی رہے گا. لیکن خطرہ یہ ہے کہ تقویٰ اسے کہیں، شیطان اسے کہیں ایسی جگہ نہ دھکیل دے. اور چوتھی چیز جو متاخرین نے بتائی، اس کو انشاءاللہ الرحمن زندگی بخیر آئندہ دیکھیں گے. چوتھی چیز جو متاخرین علماء نے بتائی وہ میڈیا کا ناجائز استعمال ہے. فون کا جائز اور ناجائز دونوں استعمال ہوتے ہیں. فون اور ریڈیو یہاں تک تو ٹھیک ہے، اس سے اوپر ٹیلی ویژن نہیں، اس سے اوپر کی اور کوئی چیز نہیں، اس لیے کہ اس کا صرف ناجائز ہی استعمال ہو سکتا ہے، جائز نہیں ہو سکتا. فون کا جائز ناجائز دونوں استعمال ہو سکتے ہیں، اسی طرح ریڈیو کا جائز ناجائز دونوں استعمال ہو سکتے ہیں، اسی طرح میڈیا بھی جائز اور ناجائز. اب 99% ناجائز استعمال ہو رہا ہے، صرف 1% جائز استعمال ہو رہا ہے. اب بھائی جان 99% غلط استعمال ہو رہا ہو تو متاخرین علماء نے اس بات کی وضاحت کی کہ متاخرین علماء کے کہنے کے مطابق ایمان کے سلب ہونے میں ایک چوتھی چیز کو بھی شامل اور داخل کیا جائے. وہ میڈیا کے ذریعے آدمی بے راہ روی کا شکار ہو رہا ہے. میڈیا کے ذریعے آدمی کفر تک سہولت کے ساتھ پہنچ رہا ہے. جیسے ایمان رجب شعبان رمضان میں ایمان تک، اعمال تک سہولت کے ساتھ پہنچتا ہے، اسی طرح میڈیا کی ایسی چیز ہے جس کے ذریعے کفر تک پہنچنا، بے حیائی تک پہنچنا، زنا تک پہنچنا، نافرمانی تک پہنچنا، غلط جگہوں تک پہنچنا، غلط جگہوں تک رسائی ہو جانا، وہ میڈیا اس کے لیے معاون بن رہا ہے، اس کے لیے معاون بن رہا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ دونوں ایک زمانے کے لوگ نہیں ہیں. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد پھر امام شافعی کا زمانہ ہے، لیکن کیونکہ دونوں کے فالوور ہیں، شوافع بھی موجود ہیں اور احناف کے، تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ انت مومن، آپ مسلمان ہیں، مومن ہیں؟ انہوں نے کہا انا مؤمن حقا، میں پکا ٹھکا مسلمان ہوں. امام شافعی کا زمانہ بعد کا، امام شافعی سے بھی یہ سوال پوچھا، بعد کے لوگوں نے، اس لیے کہ تحریر موجود تھی. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ انت مومن، آپ مومن ہیں؟ کہا انا مومن انشاءاللہ میں مسلمان ہوں، مومن ہوں. تو بعد کے علماء نے اس پر تحقیق کی کہ بھئی زمانہ تو ایک نہیں ہے، دونوں نے ایک دوسرے سے سوال نہیں کیا، لوگوں نے سوال کیا ہے. تو ابو حنیفہ فرماتے ہیں حقا کے ساتھ انا مومن حقا، اور امام شافعی فرماتے ہیں انا مومن انشاءاللہ. ایسا کیوں؟ تو امام شافعی کے لوگوں سے پوچھا لوگوں نے کہ بھئی ایسا کیوں؟ امام نے جواب کہا اس لیے کہ آخرت پر اور مرنے پر فیصلہ ہو گیا، مومن مرے نہیں مرے. تو ابو حنیفہ کے لوگوں سے پوچھا ایسا کیوں کیا؟ فرمایا بھائی جب آخرت ہوگی ابھی تو اس کا اظہار کریں کہ ہم پکے ٹھکے مسلمان ہیں، ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے. کہا پتہ نہیں کیا بنے گا، جب بنے گا ابھی اس کا اظہار کریں کہ میں مسلمان ہوں، پکا ٹھکا مسلمان ہوں، اور ساری چیزوں کو، سارے احکامات کو، ساری شریعت کو، آپ علیہ السلام کی ساری تعلیمات کو من عن جیسے اتری ہے، جیسے بتائی